بسم الله الرحمن الرحيم وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين وجعلنا آليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لتمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 67 نمبر آیت ہے وجاء اہل المدینہ اس آیت سے پہلے یہ مضمون اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ حضرات کی مہم کیا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، تعارف ہوا. اس کے بعد یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی کہ لوط کے گھر میں علیہ السلام
خوبصورت لڑکے آئے ہیں. چونکہ وہ بدبخت قوم اسی مرض میں مبتلا تھی، اس لیے جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگ دوڑے. اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون شروع فرمایا ہے، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَجَاءَ اور آئے، اہل المدینہ، مدینہ کا معنی سٹی، شہر، اہل کا معنی رہنے والے، شہر کے رہنے والے، جاء آئے، کہاں پہ آئے؟ لوط علیہ السلام کے گھر پہ. یستبشرون، یستبشرون کون سا فعل ہے؟ یہ مضارع کا ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. یستبشرون، خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے، خوشی خوشی دوڑے دوڑے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے کہ ہمیں ہمارا شکار مل گیا، ہمارا شکار ہمارے گھر پہنچ گیا. قال، لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی، ان ہؤلاء ضیفی، ان بے شک، ہؤلاء کیا ہے؟ یہ ہؤلاء اسم اشارہ ہے، جمع کے لیے، واحد کے لیے کیا ہے؟ ہذا، اور تثنیہ کے لیے ہذان، مؤنث کے لیے ہذہی، اور تثنیہ ہاتان، اور جمع کے لیے ہؤلاء. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی اسم اشارہ ہے جمع کا، ہؤلاء. ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، ضیفی، یا واحد متکلم کی ہے، میرے مہمان ہیں. ضیف واحد کے لیے بھی جمع استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی. ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، لا تفضحون کون سا فعل ہے؟ لا تفضحون نہیں ہے، یہ تفضحون کون سا صیغہ ہوگا؟ ہاں، جمع مذکر حاضر کا. تفضحون، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اوروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. کیا معنی ہے اس کا؟ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے. فضیحت کا معنی بے عزتی، بدنامی، رسوائی. فلا تفضحونی، نون کے نیچے زیر جو ہے اس سے یا گرا کے اس کو زیر دی گئی ہے. فلا تفضحونی کیا معنی؟ میری رسوائی نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو، میری بے عزتی نہ کرو. کتنا بھی گیا گزرا آدمی ہو، کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو بہت ہی شریر یا بہت ہی بدبخت آدمی ہو تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بھئی گاؤں سے یا شہر سے باہر سے مہمان آیا ہے، اس کی تو عزت کرنی چاہیے. لیکن اس بستی کے یا اس قوم کے لوگ اتنے بیڑے ہوئے تھے اور بگاڑ کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں دیکھا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں تو وہاں چڑھ دوڑے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو. انہیں لوط علیہ السلام نے درخواست کی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میری رسوائی اور بے عزتی نہ کرو. واتقوا اللہ، واتقوا کون سا فعل ہے؟ اتقوا امر ہے، ڈرو اللہ، اللہ سے. امر کا فعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، پھر وہی نہیں کا ہے، پھر تخزون، خز کیا معنی؟ اس کا معنی بھی وہی ہے، ذلت اور رسوائی. لا تخزونی، اور میری رسوائی نہ کرو. قالو، جواب میں قوم نے یہ بات کہی، ابا و لم ننہا کا، سارے یہ الگ الگ ہیں لفظ. آ کا معنی کیا، واو جو ہے وہ الگ ہے. لم کا معنی نہیں، سوالیہ. ننہا کون سا فعل ہے؟ ننہا فعل مضارع ہے اور صیغہ جمع متکلم کا. ننہا کا معنی منع کرنا، روکنا. نہی عن المنکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، امر کا معنی حکم دینا، نہی کا معنی روکنا. اس کا مادہ یہی ہے، نون ہا یا، اسی سے لفظ ہے ننہا. ہم منع کرتے ہیں کا تجھ کو، عن العالمین. عالم کا معنی جی جہان، اور عالم زیر کے ساتھ عالم جاننے والا، اور زبر کے ساتھ عالم جہان. عالمین، سارے جہان کے لوگوں کے بارے میں ہم نے تمہیں یہ منع نہیں کیا کہ انہیں مہمان نہ بنایا کرو. جو کوئی بستی میں آتا ہے تم اسے اپنے گھر بٹھا لیتے ہو، اسے اپنا مہمان بنا لیتے ہو، حالانکہ ہم نے تجھے کئی بار منع کیا ہے کہ تم لوگوں کے ٹھیکیدار نہ بنو اور لوگوں کو یوں مہمان نہ بنایا کرو. یہ جواب تھا اس قوم کا اس بات کے لیے کہ میری بے عزتی نہ کرو، مہمان ہیں یہ لوگ، اور اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو. سورہ اعراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی واقعہ یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قالوا اولم ننهك عن العالمین، جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اے لوط، کیا ہم نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ تم ساری دنیا کے لوگوں کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو، ہمیں اپنی خواہش پوری کرنے دیا کرو. قال لوط علیہ السلام نے پھر جواب میں یہ بات فرمائی، ہؤلاء بناتی. ہؤلاء یہاں پھر مؤنث کے جمع مؤنث کے لیے ہؤلاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ بنات کس کا واحد ہے؟ یہ جمع ہے بنت کا، بنت واحد ہے، بنات جمع ہے. بناتی میری بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. ان کنتم فاعلین، ان اگر کنتم تم لوگ ہو، فاعل فاعلین کون سا فعل ہے؟ اسم فاعل ہے. فاعلین صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا. فاعلین اگر تم لوگ کچھ کرنے والے ہو، ضروری تم نے اپنی ہوس پوری کرنی ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے. ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کر لیں. یعنی آپ انداز لگائیے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا فرشتہ وحی لے کے نازل ہوتا ہے، اور اس قدر پیغمبر بے بس ہو گیا ہے
اپنی زبان سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور ان سے اپنی خواہش پوری کر لو، میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ انداز لگائیے کہ کوئی عام آدمی بھی اپنی زبان سے یہ بات نکالنا گوارا نہیں کرتا یا یہ چاہتا نہیں کہ اپنی بیٹیاں کسی بدماش آدمی کے حوالے کر۔ جس آدمی کو صریحاً آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ بدماش ہے، بدکار ہے، زانی ہے، اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لیے پیغمبر اتنا بے بس ہو گیا ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ انہیں اس بات کی پیشکش کر رہا ہے کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، اپنی خواہش پوری کر لو، لیکن میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی بھی بشری تقاضے اس کے اندر ویسے ہی ہیں جیسے دوسرے انسانوں میں بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں۔ بشری تقاضے پیغمبر کے اندر بھی ویسے ہی ہیں۔ مہمانوں کے آنے پہ لوط علیہ السلام کا اپنے دل میں اپنی رسوائی اور بے عزتی محسوس کرنا یہ بشری تقاضا ہے۔ یہ باتیں تو ہمیں بتاتی ہیں اور اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ پیغمبر اور انبیاء جتنے بھی تشریف لائے وہ واقعی بشر ہی تھے۔ یہ تو ان کی عظمت تھی اور ان کا اونچا مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرما دیا کہ اپنا پیغام بر یا اپنا رسول بنا دیا انہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ پیغمبر کو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قوت حاصل نہ ہو، کوئی معجزہ نہ دے اللہ تعالیٰ، پیغمبر میں یہی بشری تقاضا ہے کہ وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کوئی قوت نہیں دکھا سکتا، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر پیغمبر کے ہاتھ میں کسی کا نقصان پہنچانا ہوتا، اگر پیغمبر کے اختیار میں کچھ بھی بات ہوتی تو پیغمبر یہ پیشکش کیوں کرتا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور ان سے خواہش پوری کر لو۔ ہمارے ہاں تو ہر کوئی چھوٹا بڑا جو ہے ہر گلی محلے میں موجود ہے، لوگوں کو نقصان دینے والا، لوگوں کو فائدے پہنچانے والا، لوگوں کی اولادوں کو زندگی دینے والا، موت دینے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، کسی کا کاروبار تباہ کرنے والا، کسی کو نوکری دینے والا۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحی آتی ہے اور اتنا بے بس ہے کہ یہ منتیں کر رہا ہے کہ بھائی خدا کے لیے میرے مہمانوں کی عزت کرو، میری عزت کرو، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کرو، اور اگر تم کسی صورت باز نہیں آتے تو میری بیٹیاں ان سے نکاح کر لو۔ کتنی بے بسی ہے پیغمبر کی۔ اگر کچھ بھی پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا تو اس وقت پیغمبر یہ بات اپنی زبان سے نہ نکالتا، کبھی نہ نکالتا کہ میری بیٹیاں لے جاؤ۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ میں اس لیے بار بار آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جہالت دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے، جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں۔ جو آدمی تھوڑی سی بھی کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اسے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں دین کے مدارس بنانے ہیں یا کوئی کام کرنا ہے دین کا تو قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کا جو بھی ذریعہ ممکن ہو قرآن مجید کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ عقائد لوگوں کے خود بخود صحیح ہوں گے اور قرآن مجید سے ہی صحیح ہو سکتے ہیں اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ ہر فلسفہ اور ہر نظریہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، سوائے اللہ کی کتاب کے اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَأَمْرُكَ کہاں سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَأَمْرُكَ البتہ تیری عمر کی قسم، امرُكَ تیری عمر کی قسم، مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی اب قرآن مجید تبصرہ فرما رہا ہے ان کی اس حرکت پہ. لعمرو کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جان کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذات کی قسم. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. پورے قرآن مجید میں کسی نبی کی، کسی فرشتے کی قسم نہیں کھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کا کسی کی قسم کھانے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اس چیز کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی ہی فضیلت والی ہے، بہت ہی درجہ ہے اس کا، یا پھر اس کے فائدے کو واضح کرنا مراد ہوتا ہے. والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم، ان چیزوں کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے فائدے میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس میں، اور بڑا فائدہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب ہے ہی نہیں. اللہ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. لعمرو کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، انہم بے شک وہ لوگ، لوط علیہ السلام کی بستی کے لوگ، لفی البتہ بیچ، سکراتہم یہاں سکر سے مراد مدہوشی ہے. سکراتہم اپنی مدہوشی میں، یعمہون سرگرداں پھر رہے تھے. اس وقت وہ اپنی نشے میں، اپنی خواہش کے نشے میں، اپنی شہوت کے نشے میں اندھے ہو رہے تھے، سرگرداں ہو رہے تھے، بھٹک رہے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، ان خوبصورت فرشتوں کو دیکھ کے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی شہوت میں بے ہوش ہو رہے تھے، پھٹے جا رہے تھے، اپنے آپ سے باہر نکلے جا رہے تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. پس اخذت، کون سا فعل ہے اخذت؟ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا. اخذت پکڑ لیا، اس نے پکڑا، ہم ان کو، بستی والوں کو، جو لوگ لوط علیہ السلام کے گھر پہ بھاگتے بھاگتے آئے تھے بڑی خوشی کے ساتھ. یہ کتنی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوفی ہے. اور جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو کس انتہا کو پہنچتی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پکڑ لیا ان کو صیحہ. صیحہ کا معنی زبردست چیخ نے، زبردست آواز نے. مشرقین، مشرق کیا ہے؟ مشرقن اسم فاعل ہے، مشرقین جمع کا صیغہ ہے. مشرق کا معنی اشراق کرنے والا. مشرق کا معنی اشراق کا وقت پانے والا.
اشراق کا وقت پاتے پاتے ایک زبردست چیخ نے انہیں پکڑ لیا. مشرق کا معنی اشراق کے طلوع ہونے کی جگہ. ظرف مکان ہے، اگر میم کے اوپر زبر ہو اور اگر میم کے اوپر پیش ہو تو اسم فاعل ہے. مشرق کا معنی اشراق کرنے والا یا اشراق کا وقت پانے والا. یعنی اشراق کا وقت انہوں نے اس حالت میں پایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے، ایک زبردست چیخ نے انہیں آ لیا جو کہ اللہ کا عذاب تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں فجعلنا، پس جعلنا ہم نے کر دیا. ماضی کا فعل ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. جعل تو واحد متکلم، جعلنا جمع کا صیغہ. جعلنا ہم نے کر دیا. عالیہا عالی جناب، عالی کا معنی اونچی جناب. عالیہا اس بستی کا اوپر والا حصہ. سافلہا، سافل سفلی جذبات کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. سفلی کا معنی بڑے، کمینے، گھٹیا، نچلے. سافلہا اس بستی کا نیچے کا حصہ، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا. تلپٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا اس بستی کا. اور یہ کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو، پوری کی پوری بستی کو اکھاڑ کے اوپر لے گئے اور اوپر لے جا کے آسمانوں سے اس کا اوپر کا حصہ نیچے کر کے پھینک دیا زمین پہ، جس سے 400 میٹر تک زمین جو ہے وہ نیچے دھنس گئی اور اس کے نیچے ان کی لاشیں دب گئی. کسی کو پتہ تک نہیں چلا، کسی کی سی تک آواز نہیں آئی کہ کون کہاں تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، بڑا تھا، عورت تھی، مرد تھی، سارے کے سارے دفنا دیے گئے 400 میٹر نیچے زمین کے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا. اور پھر فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا، امطرنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. امطرنا ہم نے بارش برسائی. مطر بارش کو کہتے ہیں. امطرنا ہم نے بارش برسائی. علیہم ان کے اوپر. حجارۃ من سجیل، حجارہ پتھر کو کہتے ہیں حجر، اور سجیل کہتے ہیں آگ میں پکی ہوئی مٹی کو. آگ میں ڈال کے جس مٹی کو پختہ کر دیا جائے اسے سجیل کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ پتھر جو تھے اتنے سخت تھے کہ پتھر ہونے کے باوجود انہیں آگ میں پکایا گیا تھا. بعض مفسرین نے یہاں پہ تعویل کی ہے کہ آتش شاہ پہاڑ پھٹا اور اس کے ذرات یا ریزے یا اس کے پتھر جو تھے وہ برسے ان پہ. لیکن جب اللہ کا عذاب ہے تو یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ اللہ کا عذاب ہے تو تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نصوص پہ ایمان لانا چاہیے. جو اللہ نے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں بس وہ الفاظ ہی ایسے ہیں، ایسے ہی ہوا. اگر اس کی تعویل کریں گے تو پہلے واقعے کی تعویل کیا کریں گے کہ جبرائیل علیہ السلام اور بستی کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گیا اور پھر نیچے گرا دیا. ضروری نہیں کہ ہر بات کی تعویل کی جائے یا اس کی توجیہ کی جائے. جیسے الفاظ ہیں حتی الامکان کو یہ کرنی چاہیے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کی توجیہ اور تعویل نہ کی جائے. حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ایسا جس طرح کے الفاظ ہیں ویسے ان پہ ایمان لائے.
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بارش برسائی، بارش تو مسلسل برستی ہے، اور پھر جسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ الفاظ یہ ہے کہ ہم نے بہترین بارش برسائی ان کو. اگر آتش فشاں پہاڑ پھٹے تو 15 منٹ یا 10 منٹ سے پھٹ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہترین بارش برسائی ان پہ، مسلسل بارش برساتے رہے. فرمایا کہ پکے ہوئے پتھروں کی بارش ہم نے ان پہ برسائی. ان فی ذالک، ان بے شک، فی ذالک، ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس واقعے کی طرف. اور یہ سنایا کنے جا رہا ہے؟ کفار مکہ کو. یہ واقعہ جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، کفار مکہ کو اور مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو. اور جو عقل مند لوگ ہیں ان میں بہت سی نشانیاں ہیں اس واقعے میں. ان فی ذالک، اس واقعے میں، لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں، للمتوسمین. متوسمین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ جی واو سین میم، واو سین میم اس کا مادہ ہے. بسمہ کسے کہتے ہیں؟ خضاب کی ایک قسم ہے جسے بسمہ کہا جاتا ہے. واو سین میم جو لفظ ہے، وسمہ کا معنی ہے نشان لگانا. سناسمہ علی الخرطوم، قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابو جہل جو ہے، سناسمہ، ہم اس کو داغیں گے، ہم اس کو نشان لگائیں گے، علی الخرطوم، اس کی سونڈ پہ. سونڈ سے مراد ناک. جو انسان بڑی اونچی رکھتا ہے، جی میری ناک کٹ جاتی ہے اگر میں باجے نہ بجاؤں بیٹے کی شادی پہ. سود کا کرن لے کے کاروبار نہ کرے تو ناک نہیں رہتی. فرمایا کہ یہ جو ناک نہیں رہتی یا بڑی اونچی ناک ہے انسان کی، سر ناسمہ ہو، قیامت کے دن ہم اس کو داغیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بدترین عذابوں میں سے عذاب ہے. جہنم کے عذاب میں تو آگ ہی بہت زیادہ عذاب ہے. آگ جو ہے یہ بذات خود بہت بڑا عذاب ہے، لیکن جو بڑے بڑے کافر ہیں، جو بڑے بڑے آئمہ کفر ہوں گے، اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں بھی خاص خاص عذاب الگ سے رکھے ہیں، ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے. سناسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پہ داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے. اس کا مادہ بھی وہی ہے، واو سین میم. اس کا مادہ بھی وہی ہے، واو سین میم. نشان لگانا کسی چیز پہ، اور اسی سے اصطلاحی معنی ہے شناخت کرنا، پہچاننا. للمتوسمین، پہچاننے والوں کے لیے، جانچنے والوں کے لیے، یا پھر عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہہ لیجیے. اصطلاحی معنی پھر آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سے سبق ہیں اس واقعے میں. للمتوسمین، پہچاننے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، ہاں کیا ہے؟ جی ضمیر ہے واحد مؤنث کے لیے، اور ہاں کس کے لیے استعمال ہوئی یہاں پہ؟ بستی کے لیے. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ بستی، لوط علیہ السلام کی بستی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيم، سبیل کا معنی راستہ، مقیم کا معنی
پکا ایک جگہ پہ رہنا. ایک مقیم ہے، ایک مسافر ہے. مسافر کا معنی سفر کرنے والا، اپنی جگہ بدلنے والا. مقیم اپنی جگہ نہ بدلنے والا، مستقل ایک جگہ پہ رہائش پذیر، دائمی. یعنی یہ بستی جو ہے ایک دائمی راہ پہ واقع ہے. ایسے نہیں کسی دور دراز جنگل کا واقعہ ہم نے بیان کر دیا ہو، تم لوگوں کو کبھی نظر ہی نہ آئے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ ہی نہ سکے. فرمایا شارع عام پہ واقع ہے اور تم لوگ اس بستی کو پہلے سے دیکھتے رہے ہو، ابھی جا کے دیکھو گے کیسے ہم نے ہلاک کیا اسے برباد. اللہ کے عذاب سے انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ کوئی رشک کی بات نہیں ہے جی امریکہ کے پاس یہ ہے، یورپ میں یہ ہے، وہاں پہ بڑی فراوانی ہے، بڑے ہیومن رائٹس ہیں اور بڑے وہاں پہ سہولتیں ہیں، بچوں کی تعلیم ہے اور اسپتالوں میں علاج ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. قرآن بھی کو پڑھو اور دیکھو کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اور یہ چیزیں باعث عذاب ہیں یا باعث فرحت ہے جو ہمیں قابل رشک نظر آتی ہے. شیطان نے کتنے دھوکے میں ڈال رکھا ہے انسان. فرمایا انہا لبسبیل مقیم، کہ یہ بستی شارع عام پہ واقع ہے، جس کی مرضی ہے جا کے دیکھے اور عبرت حاصل کرے اس سے. دیکھو کس طرح ہم نے ایک بہت بڑی قوم کو ہلا کر برباد کر دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی تذلیل کی اور توہین کی. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے. یہاں واحد کا صیغہ ہے اور پہلے جمع کا لآیات، بہت سی نشانیاں ہیں. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. آگے پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی. یہ ساری مثالیں اس وقت قریش مکہ کے سامنے بیان فرمائی جا رہی تھی اور آج بھی یہ اسی طرح ہے. آج بھی یہ باعث عبرت ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ زمانے کا فرق پڑا ہی نہیں. واللہ جب آپ قرآن جی کو ترتیب سے پڑھتے جائیں اور آپ کے ذہن نشین ہوتی جائیں باتیں، تو لگتا ہے کہ آج بھی کفار کا زمانہ موجود ہے، وہی کافر ہے، وہی سارا معاملہ، گفتگو بھی وہی ہے، سوچ بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، کردار بھی وہی ہے. صرف نام بدل گیا کہ یہ ابو جہل ہے، یہ کلنٹن. کچھ فرق نہیں پڑا، بالکل ایک ہی چیز ہے. اس کی زبان سے جو نکلتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر فرق نہیں. 14 سال کا زمانہ اس درمیان سے نکال دیجیے، ناموں کا فرق پڑ گیا ہے، باقی کچھ فرق نہیں پڑا. آگے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کی دی. وَإِنْ كَانَ، اور بے شک کانا تھے اصحاب الایکہ، ایکہ والے. اصحاب کا معنی ساتھی ہے، ویسے تو ایکہ کے ساتھی. ایکہ جگہ کا نام ہے، ایکہ پرانا نام ہے. نیا نام کیا ہے اس کا؟ تبوک. ایکہ کا نیا نام تبوک ہے. تبوک کے قریب ہی یہ بستی تھی جسے یہاں ایکہ کا نام دیا گیا. لظالمین، اور بے شک ایکہ والے بھی ظالم تھے. دوسری جگہ پہ انہیں ہی اصحاب مدین کہا گیا ہے. مدین ان کا مرکزی شہر تھا، دار الحکومت تھا. یہاں پہ انہیں ہی اصحاب الایکہ کہا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی. اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا. فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، ہمیں بدلہ لیا. منہم، ان سے، اصحاب الایکہ والوں سے. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو کی بے عزتی کی، پیغمبر کی توہین کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کو اذیت پہنچائی.
اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کا بدلہ لیا ان سے، فانتقمنا، اور اسی دنیا میں لیا. جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم نے ان سے بدلہ لیا. منہم، ان سے، وَإِنَّهُمَا، وَإِنَّ، اور بے شک، ہما، کیا ہے ہما؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، ہاں واحد کی، ہما تثنیہ کی، اور جمع کی ہم. انہم بستیاں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. امام کا معنی آگے. یہاں پہ انہیں ہی اصحاب الایکہ کہا گیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی. اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، جو متکلم کا صیغہ ہے. فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا. فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، ہمیں بدلہ لیا، منہم، ان سے، اصحاب الایکہ والوں سے. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو کی بے عزتی کی، پیغمبر کی توہین کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، پیغمبر کو اذیت پہنچائی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پیغمبر کا بدلہ لیا ان سے، فانتقمنا، اور اسی دنیا میں لیا. جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اسی دنیا میں ہم نے ان سے بدلہ لیا. منہم، ان سے، وَإِنَّهُمَا، وَإِنَّ، اور بے شک، ہما، کیا ہے ہما؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، ہاں واحد کی، ہما تثنیہ کی، اور جمع کی ہم. انہما، اور بے شک یہ دونوں بستیاں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. امام کا معنی آگے، پیشوا، رہنما اور راستہ. امام کا معنی راستہ بھی ہے، امام کا معنی پیشوا اور رہنما بھی ہے. لا، البتہ، بِإِمَامٍ مُبِينٍ، بڑے کھلے راستے پہ واقع ہیں دونوں بستیاں، شارع عام پہ واقع ہیں. آتے جاتے شام کے ساتھ عربوں کی وسیع تجارت تھی، اور شام کے راستے میں ہی یہ پڑتی تھی دونوں بستیاں. بلکہ تیسرا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے. یہ ساری بستیاں راستے میں پڑتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے کھل کے یہ بات فرمائی کہ یہ تمہارے راستے میں پڑتی ہے بستیاں، اور انہیں دیکھنا کیسے ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کیا ہے. اگر تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق، کذبا، جھٹلایا. کذبا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر، حجر والے. حجر کا معنی یہی سے اس سورت کا نام لیا گیا ہے. حجر کا معنی، حجر کا معنی پتھر، ہاں پہ جب زبر ہو تو حجر کا معنی ہے پتھر، اور حجر کا معنی پتھروں سے بنائی ہوئی چار دیواری. پتھروں سے بنائی ہوئی چار دیواری کو حجر کہا جاتا ہے، ہاں پہ زیر کے ساتھ، اور ہاں پہ زبر ہو، حجر اسود، وہ اس کا معنی پتھر ہے. یہاں پہ ہجر ہے، اصحاب الحجر، اور یہی سے سورت کا نام بھی لیا گیا ہے، سورہ ہجر. اصحاب الحجر چونکہ وہ لوگ پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بناتے تھے،
اس لیے انہیں اصحاب الحجر کا نام دیا گیا. قوم سمود کے لوگ، قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش کے، پتھروں کو تراش کے ان میں اپنے گھر بناتے تھے، اور بڑے محفوظ گھر ہوتے تھے. زلزلے کا، بارش سے، طوفان سے، آندھی سے گرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. جس طرح دیواریں چنی ہوئی جو ہے وہ بعض اوقات گر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہے، طوفان آنے سے، بارش برسنے سے گر جاتی ہے، لیکن وہ ایسے محفوظ مکان تھے کہ ان کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں آگے فرمایا کہ آمنین، بڑے امن سے وہ رہنے والے تھے. بلغت کذب اصحاب الحجر المرسلین، اور جھٹلایا اصحاب الحجر نے المرسلین. مرسلین، مرسل بھیجا گیا، مفعول ہے مرسل. مرسل کا معنی، مرسل فاعل ہے بھیجنے والا، مرسل مفعول ہے بھیجا گیا. مرسلین بھیجے گئے، جو بھیجے گئے تھے ان کی طرف، ان کو جھٹلایا، یعنی پیغمبروں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، آتَيْنَا ماضی کا فعل ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے دیا ان کو، ہم ان کو، آتینا ہم نے دیا، ہم ان کو، آیاتنا اپنی آیتیں، ہم نے ان کی طرف اپنے احکام بھیجے، انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. فکانوا، پس وہ تھے، انہا، آخر میر کس کے لیے ہے؟ آیات کے لیے. انہا ان آیتوں سے، فکانوا انہا معرضین، اور وہ لوگ ان آیتوں سے منہ موڑنے والے تھے. ان لوگوں نے توجہ نہ دی، ان لوگوں نے منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا پیغمبر کی دعوت سے. پیغمبر نے جو نشانیاں دکھائی انہیں، پیغمبر نے جو آیتیں سنائی انہیں، ان سے منہ پھیر لیا. وَكَانُوا، اور تھے، يَنْحِتُونَ. کون سا فعل ہے يَنْحِتُونَ؟ مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ. يَنْحِتُونَ تراشنا، کسی چیز کو تراشنا. يَنْحِتُونَ وہ تراشتے تھے، گھڑتے تھے. من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمنین، آمنن کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، امن پانے والا. آمنین امن پانے والے، یعنی بڑے امن سے، بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے ان گھروں میں رہتے تھے. نہ بارش کا خوف، نہ طوفان کا خوف، نہ زلزلے کا خوف، کسی چیز کا ڈر نہیں تھا انہیں، اور بڑے امن سے ان گھروں میں رہتے تھے. اور یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کسی جگہ پہ امن نصیب ہونا. وَآتَاهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس اللہ کی بندگی کرو جس اللہ نے آتَاهُم مِّن جُوع، بھوک ان کی مٹائی، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن دیا. کسی قوم کو امن دے دینا یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. اور اگر انسان کو امن حاصل نہ ہو، دن میں ڈاکے پڑے گھر میں، انسان کی اپنی جان محفوظ نہ ہو، گھر کا مال محفوظ نہ ہو، گھر کی عزت محفوظ نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو وعدہ فرما لیا ہے کہ میں آپ کی قوم کو، آپ کی امت کو اس طرح ہلاک نہیں کروں گا جس طرح پہلی قومیں ساری کی ساری یک وقت ہلاک ہو گئی. ایسا عذاب میں آپ کی امت میں نہیں دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر حق ہے.
کہ جو قوم میری نافرمانی کرے گی دنیا میں اسے سزا دیتا رہوں، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، یہ قوم بھی اسی طرح کے چیخ اور آواز سے ہلاک کی گئی۔ فرمایا اخذتہم، آ لیا ان کو، پکڑ لیا ان کو، صیحۃ، زبردست چیخ نے، مصبحین، صبح کرتے کرتے صبح پانے والوں کو ایک زبردست چیخ نے آ لیا۔ مصبحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے۔ مصبحین صبح پانے والے، صبح کرنے والے، صبح کرنے والوں کو ہم نے زبردست چیخ سے ہلاک کر دیا، زبردست چیخ نے انہیں آ لیا۔ آگے فرمایا کہ فما اغنا عنہم، فما، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، پس نہ اغنا، اغنا کون سا فعل ہے؟ اغنا ماضی ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ اغنا کا مطلب جی، اس کا معنی کیا، لفظی معنی کیا ہے؟ جی، اغنا صیغے کے اعتبار سے اس کا معنی بتائیے۔ ہاں، اس نے بے پرواہ کیا۔ اغنا، اخراجہ، اس نے دوسرے کو نکالا۔ اغنا، اس نے دوسرے کو غنی کیا، دوسرے کو بے پرواہ کیا۔ ارسلہ، اس نے کسی دوسری چیز کو بھیجا۔ اغنا، اس نے کسی دوسری چیز کو بے پرواہ کیا، غنی کیا۔ ما اغنا، نہ بے پرواہ کیا، نہ غنی کیا، یا پھر نہ کام آیا۔ انہم، ان سے، ان کو، کس کو؟ ان لوگوں کو، ان قوموں کو، ان قوموں کو غنی نہ کیا، بے پرواہ نہ کیا، ان لوگوں کے کام نہ آیا۔ کیا نہ آیا؟ ما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کون سا فعل ہے یکسبون؟ مضارع کا ہے، جو مذکر غائب کا صیغہ۔ یکسبون کا معنی جی کمائی کرتے تھے۔ کمائی سے مراد کیا ہے یہاں؟ دنیا کی مادی ترقی۔ جو انہوں نے مادی ترقی کی تھی، بڑی ترقی ہے۔ مسلمان تو سارے پیچھے رہ گئے۔ ترقی ساری یورپ نے کی ہے یا امریکہ نے کی ہے؟ بڑی قابل رشک ہے یہ چیز۔ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے امریکہ۔ جتنا سرمایہ اور جتنی دولت امریکہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک مہلت دیتا ہے، ہر قوم کا وقت لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روس کا بھی وقت لکھا تھا، جس سے امریکہ بھی کانپتا تھا، اور یہی آیت آپ روس پہ لگا لیجئے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو ایٹم بم بنائے تھے امریکہ نے، جو ہتھیار اس نے بنا کیے تھے، جو ایجادیں کی تھی اس نے، ما اغنا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے امر کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ ہے۔ اللہ کی مشیت اور اللہ کا عذاب غالب ہو کے رہا، اور اللہ کا یہی امر اور اللہ کی یہی آیت جو ہے امریکہ پہ بھی نافذ ہوگی اسی طرح، جس طرح قوم سمود پہ ہوئی، جس طرح اصحاب الایکہ پہ ہوئی، جس طرح اصحاب الحجر پہ ہوئی۔ اس میں رشک کی کون سی بات؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مادی ترقیوں کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اصل مسئلہ یہ نہ کہیے کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں۔
ہمارا دامن ایمان سے خالی ہے. ایمان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. مصیبت یہ نہیں کہ ان کے پاس بڑا کچھ ہے دشمنوں کے پاس، مصیبت یہ ہے کہ ہمارا اپنا دامن خالی ہے. ورنہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ان کی مادی ترقی کسی کام میں آئی، اور اللہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہے. اللہ نے بار بار فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے. بالکل کسی قسم کا رشک اور کسی قسم کی اس بارے میں تمنا نہ کیجیے کہ ہم اپنی زندگی وہاں جا کے بسر کریں، وہاں رہے، وہاں کی سہولتیں بہت ہیں، وہاں یہ ہے وہاں کچھ نہیں ہے. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج ایمان کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایک کھجور کا صدقہ کرو گے، کتنے گرام ہوتی ہے کھجور؟ 10 گرام کی یا 20 گرام کی ہوگی. ایک کھجور کا صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے اسے قبول فرما کے اس کی پرورش کرے گا اس طرح جس طرح کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور قیامت کے دن اس پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ملے گا اس کا، اس ایمان کے ساتھ. اور جب یہ ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس آدمی کو جہنم کا سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر ساری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے اس عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کر دو گے؟ آدمی کہے گا کہ ہاں یہ اللہ کر دوں گا. اللہ فرمایا کہ آج تمہارا صدقہ کسی کام کا نہیں، آج تو اسے صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آج تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. اس ایمان کی بڑی قیمت ہے، اس ایمان کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ نے جو مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کر دیا اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اللہ کا احسان ہے. پوری یورپ کی دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دینا اور مسلمان ملک میں پیدا کر دینا، اللہ اس کے مقابلے میں ساری یورپ اور امریکہ کی دولت ہے، صفر ہے اس کے مقابلے. اگر انسان ایمان کی دولت کی قدر و قیمت جانتا ہو. وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو بھی ان کی ترقی تھی، جو بھی انہوں نے کمایا تھا، جو بھی ان کی لیاقت اور قابلیت تھی، ان کے کسی کام نہ آئی. آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو ان قوموں کے واقعات ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ سورہ کے آخر میں سارے مضامین کو یکجا کر رہے ہیں، ان کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات اور ساری باتیں کیوں بیان فرما رہے تھے، اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے، کیا ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت السماوات وما، اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ما یہاں پہ نافیہ ہے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے نہیں بنایا الا مگر بالحق، حق کے ساتھ. حق سے مراد کیا ہے؟ جی حق سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک مصلحت اور ضرورت کی تحت یہ چیزیں بنائی ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے یہ زمین اور آسمان بے ضرورت نہیں بنائے، عبث نہیں بنائے، فضول نہیں بنائے، بلکہ مصلحت کے تحت بنائے ہیں، ضرورت کے تحت بنائے ہیں، حق کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ بنائے ہیں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وَإِنَّ بے شک السَّاعَةَ، ساعتا کیا مانا؟ ویسے اس سے مراد کیا ہے؟ لمحہ، گھڑی.
اور مراد ہے قیامت کی گھڑی. فإن الساعة اور بے شک قیامت کی گھڑی لآتیۃ آتیۃ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے مؤنث کے لیے. آنے والی، آتیۃ آنے والی. قیامت کی گھڑی البتہ ضرور آنے والی ہے. فصفح کون سا فعل ہے؟ امر ہے. فصفح کا معنی درگزر کیجئے. صفح الجمیل بہترین درگزر کرنا، خوبصورت درگزر کرنا، اچھے طریقے سے درگزر کرنا. ان کی توہین اور تذلیل جو کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، آپ کے حکم پہ نہیں چل رہے، فرمایا کہ اس سے درگزر کیجئے. ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. فصفح الصفح الجمیل اس سے درگزر کیجئے. اچھا درگزر کرنا، اچھے طریقے سے درگزر کیجئے کہ لوگوں کے سامنے مثال بنے. ان ربک بے شک تیرا رب هو الخلاق العلیم بے شک تیرا رب هو الخلاق وہی ہے سب کا خالق، وہی ہے سب کو پیدا کرنے والا. یہ ساری باتیں آخر میں عقیدے کی بیان ہو رہی ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. حساب کتاب ان سے لینے کے لیے قیامت آنے ہی والی ہے. ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. ساری مخلوق کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. العلیم سارے لوگوں کے اعمال سے خوب واقف. جو آدمی اپنی زبان سے جو کلمہ نکال رہا ہے، ہمارے نگران اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں اور ہمارے علم میں ہے وہ کیا بات کہہ رہا. اللہ تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے، علیم بھی ہے، پیدا کرنے والی بھی ہے اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ہے، ایک ایک بات کا علم رکھنے والی ہے. یہ ساری چیزیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ لوگوں خبردار رہو، تمہارا خالق تمہارے ہر فعل سے واقف ہے. ایسے نہ سمجھنا وہ غافل ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، آپ پہ بہائی دے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے. فانتقمنا منہم ہم نے انتقام لیا مجرموں سے. آدمی نماز ساری زندگی چھوڑی رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور پھر یہ کہ اللہ بہائی دے گا. ابو جہل کو کیوں نہیں بہائی دے گا؟ ابو لہب کو کیوں نہیں بخشے گا؟ اگر یہی اللہ کا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں نہیں معاف کر دیا؟ اگر اللہ اتنا غفور رحیم ہے. اللہ غفور رحیم ضرور ہے لیکن اللہ ظالم نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو، رسول کا نافرمان ہو، اسے بھی اللہ بہے دے، اور جو اللہ کے رسول کی فرما برداری میں ساری زندگی بسر کرے اسے بھی اللہ تعالیٰ وہی بھیج دے. افنجعل المسلمین کالمجرمین اللہ فرماتے ہیں کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ ما لکم تمہاری عقل کہاں گئی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو؟ مسلمان اور کافر میں فرق ہے، بے نماز میں نمازی میں فرق ہے، بے روزہ میں روزہ رکھنے والے میں فرق ہے، اللہ کے احکام کو پڑھنے اور سمجھنے والے میں اور ساری زندگی قرآن نہ پڑھنے والے اور نہ سمجھنے والے میں فرق ہے. فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کے اعمال سے واقف ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ دور کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج دور کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی دلانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی کا تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعن 7 آیتیں ہم نے تجھ کو عنایت کی، ہم نے تجھ کو عطا کی 7 آیتیں. کون سی 7 آیتیں مراد ہیں؟
سورہ فاتحہ کی. من المثانی، اس کا واحد کیا ہے مثانی کا؟ مسنا. مسنا کا جمع ہے مثانی. مسنا کا معنی دو دو. مسنا کا معنی دوہرا. مسنا مثانی بار بار دہرانا. جمع کا صیغہ ہے مسنا سے. مسنا کا معنی دو یا دگنا، اور مثانی کا معنی بے شمار، بار بار دہرائی جانے والی چیز. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو عطا کی 7 آیتیں ایسی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز میں. سورہ فاتحہ جو ہے نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے نماز میں، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا کہ بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے. اور آگے فرمایا کہ بل قرآن العظیم، اور ہم نے دیا تجھ کو قرآن عظیم. قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو دوسری جگہ پہ ام القرآن، ام القرآن بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، قرآن عظیم بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، اور سبن بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا بھی اسے فرمایا ہے کہ یہ شفاعت والی صورت ہے. جس آدمی کو کسی بیماری سے آرام نہ آئے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا گیا. سورہ شفا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ شفا فرمایا. اسے بڑی فضیلت ہے اس کی. اور قرآن عظیم یا ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. قرآن مجید کے سارے مضامین، توحید، رسالت، آخرت، سارے کے سارے مضامین جو ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. لہذا اس کو ام القرآن کہا گیا. یہاں پہ اس کو قرآن عظیم کہا گیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ فضیلتوں والی 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں قرآن عظیم بھی کہا جا سکتا ہے. آگے فرمایا لا تمدن. مد کا معنی کھینچنا. جس لفظ کے اوپر مد ہو اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. لا تمدن. تمدن کون سا فعل ہے؟ مضارع کا ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کس کے لیے استعمال ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو رنج اور دکھ پہنچتا تھا اسے دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان اور تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس طرح کی آیتیں نازل فرماتے رہتے. پہلی بات اطمینان اور تسلی کی یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ یہ اعلان کیا ہے کہ بڑی فضیلت والی سورہ آپ کو عطا کی ہے. دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی لا تمدن، نہ آنکھیں پھیلے، نہ آنکھیں اٹھے، نہ آنکھیں متوجہ ہوں. عینیک اصل میں عینین تھا. عینین کا معنی ایک آنکھ، عینین 2 آنکھیں. یہ اضافت کی وجہ سے نون جو ہے وہ گر گیا. اور عینیک تیری دونوں آنکھیں نہ اٹھے، تیری دونوں آنکھیں نہ متوجہ ہوں الا طرف اس چیز کی ما متعنا، ما جو کچھ، متعنا کون سا پھیلا؟ متعنا ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے. مال و متا. متعنا
جو سامان زیست ہم نے دیا کافروں کو، جو سامان زیست ہم نے دیا ہے، لا تمدن، تیری آنکھ بھی نہ اٹھے اس طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری آنکھ بھی نہیں اٹھنی چاہیے اس مال و متاع کی طرف کہ پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیوں اتنا سونا اور اتنے مال دولت دے دیا ہے، اتنا زر مبادلہ اللہ نے انہیں کیوں دے دیا ہے، اتنی خوشحالی اللہ نے کافروں کو کیوں دے دی ہے. اور اللہ معاف کرے، بعض اچھے بھلے ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے غیر المغضوب اور الضالین کی تفسیریں کرتے ہوئے جی مغضوب تو آج کل مسلمان کون ہے، اتنی ذلیل ہو رہی ہے. بھئی جن سے اللہ نے ایمان چھین لیا ان سے زیادہ مغضوب کون سا ہے؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اللہ نے ایمان چھین لیا، اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مغضوب اور ضالین کون ہے. یہ وہی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہی عطا کی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فضلتکم علی العالمین، ساری جہان پہ تمہیں میں نے فضیلت دی، اور وہ فضیلت ایمان کی تھی اس وقت کے حساب سے. اور جب اس قوم نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ نے ایمان سلب کر لیا، ایمان چھین لیا. دنیا کی دولت تو ڈھیروں دے دی اللہ نے، لیکن کس کام کی؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں بھی نہ اٹھے اس طرح. کون سی رشک والی بات ہے، یا کون سی اس میں خوشی کی بات ہے؟ یہ تو ہلاکت ہے. جو آدمی دین کے لیے جانا چاہتا ہے یا دین کی نیت لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ جائے، یہ دین پہنچانا ہے ہم نے. جو آدمی دنیا کے لیے جاتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے اس کو. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں بڑی خوشی ہوئی جاتے ہیں جی، اتنی وہاں اچھی نوکری مل گئی، اتنے اچھے پیسے ہیں، اتنی فراوانی ہے، اتنی اچھی نعمتیں ہیں، اتنی اچھی سہولتیں ہیں. جب اولاد تھوڑی جوان ہوتی ہے، اولاد بگڑنے لگتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے یا ہمارا اسلام ہے کتنا قیمتی، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، کتنا بگڑا ہوا کیوں ہے. وہ روایتی جو باقی ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا نام لینے والے تو ہیں وہاں پہ، ایمان کی دعوت دینے والے اور ایمان کا درس دینے والے، ایمان کی تبلیغ کرنے والے تو موجود ہیں وہاں. فرمایا کہ ان کے ساروں سامان کے تمہاری آنکھیں بھی نہیں اٹھنی چاہیے. کافر ہے یہ لوگ، ان میں ایمان نہیں ہے. سب سے بدترین قوم ہے دنیا کی کافر، سب سے زیادہ مغضوب ہونی چاہیے تمہاری نگاہ میں، سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہونی چاہیے تمہاری نگاہ میں. مومن سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہے. جس آدمی میں ایمان ہے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. جس آدمی میں ایمان نہیں ہے سب سے زیادہ دنیا کا ذلیل اور حقیر ہے، ہاں وہ ایک آدمی ہے یا پوری قوم. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے تمہاری نگاہ بھی نہ اٹھے اس طرف. ازواجا منہم، ان کی ضمیر جو ہے وہ قوموں کی طرف ہے، یعنی ان قوموں میں سے مختلف قوموں کو، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، پولینڈ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، مختلف ہے. ان کافروں کو ہم نے بڑا سامان دیا ہے. انہی میں سے کوئی ادھر بستا ہے، کوئی ادھر بستا ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی جاپان میں ہے، کوئی چین میں ہے، کوئی روس میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. فرمایا ازواج منہم، ان میں سے مختلف ہیں، تو میں مختلف لوگ ہیں، مختلف بستیاں ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کی طرف بھی تمہاری آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے، تمہیں رشک نہیں آنا چاہیے. ولا تحزن علیہم، اور دوسری یہ بات ارشاد فرمائی، لا تحزن، تجھے غم لاحق نہ ہو، نہیں کا فعل ہے، لا تحزن، غم نہ کھا، علیہم، ان لوگوں کی حالت پہ. یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تو فطری تھا کہ اللہ نے مجھے ایک فریضہ دے کے بھیجا ہے
میری طرف سے کوئی کمی اور کسر باقی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پیغام پر بنا کے بھیجا ہے. وما علیک الا البلاغ، پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے. تمہیں غم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا پیغام ساری دنیا میں پہنچ گیا. جو بدقسمت ہے، بد نصیب ہے، ایمان نہیں لائے گا. جو سعادت مند ہے، جو خوش نصیب ہے، وہ لبیک کہے گا. لا تحزن، ان کے ایمان نہ لانے پہ غم نہ کھا. واخفض جناحک للمؤمنین، واخفض امر کا صیغہ ہے. اخفض کا معنی کیا ہے؟ پست رکھ. واخفض جناحک، جناح کا معنی بازو پر، اپنے بازو. واخفض پست کر دے، نیچے کر دے. للمؤمنین، واسطے ایمانداروں کے. بلال کے نیچے اپنے بازو پھیلا دے، صہیب رومی کے نیچے اپنے بازو پھیلا دے، ابو ذر غفاری کے نیچے اپنے بازو پھیلا دے. ایمان کی کتنی قیمت ہے. ابو طالب کا غم نہ کھا. تمہارا چچا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں. ابو جہل جہنم میں جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا، بالکل غم کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جو سلمان فارسی اتنی دور سے آیا ہے، جس سے تمہارا کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی تمہارا تعلق نہیں، تمہیں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں تھا، وہ اتنا قیمتی انسان ہے کہ وہ چونکہ مومن ہے لہذا اس کے نیچے اپنے بازو پھیلا دے. کتنی قیمت ہے ایمان. دیکھیے کس بات کا، واللہ انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا دین سیکھنا چاہیے. کوئی بات ہی نہیں ہے رشک کرنے والی. اللہ نے تو اتنا ذلیل کیا ہے اور اتنا رسوا کیا ہے کفار کو، یہ کہنے کی بات نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر دنیا کی قیمت ہوتی، دنیا کی کوئی قدر ہوتی، تو میں کافروں کو مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر. کس بات پر ایسے کرتے ہیں؟ اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں. بھئی تم اپنے آپ کو سنبھال لو گے، آپ جا کے مسجد میں نماز پڑھ لو گے، تمہاری اولاد کا کیا بنے گا جسے وہاں لا کے بسا دو؟ تمہاری نسلوں کی نسل برباد ہو جائے گی وہاں جا کے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جہنم میں ساری زندگی اس کی سزا بھگتتے رہو گے کہ تم نے اپنی نسلوں کو کافر کیوں بنایا، اپنی نسلوں کا ایمان کیوں برباد کیا ہے. ایک طرف اہل ایمان کے لیے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے لیے نرم بن جاؤ، ان سے محبت کرو، انہیں اپنے سینے سے لگاؤ. دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ تمہارے ساتھی ہے، اہل ایمان ہے. اور فرمایا کہ ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہ دیکھو. ان دنیا کے حقیر ترین اور ذلیل ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ کافر. ان کی ہر چیز سے نفرت کرو، ان کے نظام سے، ان کی سیاست سے، ان کی ترقی سے، ان کی ہر چیز سے نفرت کرنی چاہیے تمہیں، اس لیے کہ ان میں ایمان نہیں ہے. اللہ کی طرف سے مغضوب ہے، اللہ نے انہیں گمراہ کہا. اور آگے فرمایا وقل، اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین، انی بے شک میں، انا میں، نذیر ڈرانے والا، مبین کھلا کھلا. کھلے کھلے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی رو رعایت نہیں ہے. چچا ہے تو اسے کہہ دیا چچا ایمان نہیں لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. اگر بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں گے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیوں روتی ہو؟
حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہنم کی آگ یاد آ گئی، جہنم کی آگ کو یاد کر کے رو رہی ہوں. اور پھر پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے یا یاد نہیں رکھیں گے؟ فرمایا کہ عائشہ 3 جگہ تو ایسی ہیں جہاں میں کسی کو یاد نہیں رکھوں گا، کوئی یاد نہیں آئے گا. فرمایا میزان جہاں پہ نامہ اعمال تلے گا، اور فرمایا کہ پل صراط عبور کرتے ہوئے، اور تیسری جگہ جہاں نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، ان 3 جگہوں پہ میں کسی کو بھی یاد نہیں کروں. فرمایا النذیر المبین، کھلی کھلی بات بتا دو. ایسے نہیں کہ بیوی نے پوچھا نہیں کوئی گال نہیں تیرے نال تو میں ہے ہی ہوں، تجھے تو یاد ہی رکھوں گا، تو اس سے مجھے کون سی چیز عزیز ہے؟ آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا تمہارے لیے. فرمایا نہیں، بیوی کو بھی سچی بات اور سیدھی بات بتا دو، نذیر مبین، میں یاد رکھوں گا. ابن کثیر نے لکھا ہے جہاں پہ سورہ مریم میں یا سورہ طٰہٰ میں وجیہ بجہنم، فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے میدان حشر میں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب جہنم لائی جائے گی تو جہنم کی آگ کے بھڑکنے کی بڑی خوفناک آواز ہوگی، جہنم کی آگ کے بھڑکنے کی بڑی خوفناک آواز ہوگی. اور جب وہ جہنم لائی جائے گی تو سارے کے سارے کبار انبیاء اور کبار فرشتے سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ آج ہمیں بچا لے، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. یا اللہ امت کی بات نہیں کرتے، رب نفسی ہمیں ہماری ذات کو بچا لے، ہمیں آگ سے پناہ دینا. نذیر مبین، کوئی اس میں کھوٹ رکھنے والی، کوئی اس میں کمی بیشی کرنے والی بات اللہ کے رسول نے نہیں، سچی سچی بات بتا دی ہر ایک کو. بیوی نے پوچھی بیوی کو بتا دی، بھائی نے پوچھی بھائی کو بتا دی، صحابہ نے پوچھی صحابہ کو بتائی. جس نے جو بات کہی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، بلا کم و کاف. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آدمی آیا آگے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ فرمایا جہنم میں. بالکل واضح بات بتا دی. ابو لہب آیا، ایمان لانا چاہتا تھا، لوگوں نے بھڑکایا اسے کہ ایمان لاتے ہو لیکن پہلے محمد سے یہ میں پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، وہ تمہارے ماں باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابو لہب آیا، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب بتا دیا کہ ہمارے ماں باپ جہنم میں. واپس چلا گیا، ایمان نہیں لایا. لیکن اللہ کے رسول نے کوئی کمی بیشی نہیں کی، صاف صاف کھری کھری باتیں بتا دی سب کو. نذیر مبین، بالکل اڑیا اور صاف میں خبردار کرنے والا ہوں، جہنم ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، اس میں سانپ ہے، اس میں بچھو ہے، لوہے کے اتنے بڑے گرد ہیں کہ انسان اور جن سارے کے سارے اس کو اٹھا نہیں سکتے. کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی انسی کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کرتا رہے، پرواہ نہیں. لیکن فرمایا کہ نذیر مبین، کھری کھری بات بتانے والا ہوں، جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کہتے رہو. آگے تھوڑا سا مضمون الگ ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.